نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه دائما أبدا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین، 17 رمضان مبارک 3 ہجری جمعہ کا دن، حق و باطل کا پہلا بڑا مارکا اور کفر و اسلام کی پہلی بڑی ٹکر میدان بدر میں وقوع پذیر ہوئی۔ پروردگار عالم جل جلالہ و منوالہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی درحالے کہ تم بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرات گرامی، ابھی مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما ہو کر 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا سال تھا کہ قریش مکہ نے ان لوٹے پٹے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی اور اس نیت سے حملہ آور ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پروردگار عالم کی طرف سے اس کی اطلاع دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا، رائے طلب کی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، مکۃ المکرمہ سے تقریباً 1000 کا لشکر جرار لے کر اسلحہ سے، ساز و سامان سے لیس ہو کر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکۃ المکرمہ سے آئے تھے۔ مہاجرین اور مدینہ طیبہ میں جنہوں نے ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی، انصار مدینہ، دونوں گروہ موجود تھے۔ مہاجرین نے اپنی جان نثاری کی
اور فداکاری کے لیے اپنے کلمات پیش کیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ جو انصار مدینہ تھے، انہوں نے عرض کیا شاید حضور کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو انصار مدینہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جسے حفیظ نے نظم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شعر پڑھنے کا بھی کچھ ذوق اللہ نے عطا کیا ہے اور تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں، تو آج شعر کی صورت میں واقعہ بدر کو پیش کرتا ہوں، اس کی مختصر عکاسی کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔ حفیظ نظم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے رحمت عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے رحمت عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہیں ناز و نعم سے پالا گیا تھا، جن کے لیے بادل سایہ کرتے تھے، من و سلوہ پکا پکایا کھانا آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور پینے کے لیے 12 چشمے تھے، تو ساری سہولیات میسر کی گئی، مگر اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے ساتھ انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، تو ان کا جواب یہ تھا جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے لڑیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم نہیں لڑنے والے، مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ تو اس انداز سے اپنی جان نثاری اور اپنی وفاداریوں کا اعلان کیا، مگر صورتحال یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعداد کل 313 تھی، ادھر مقابلے میں کافر 970، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعداد 313، اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر میں پروردگار عالم نے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، درا حالک اس حال میں جب کہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں،
8 شمشیریں اور تلواریں تھیں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا کہ بے سر و سامانی ہے، اور ادھر کافر 3 گنا زیادہ ہیں، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، اسلحہ سے لیس بھی ہیں. تو ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ نیزے پر نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان نثار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے جیسے عرض کیا تھا، اسی طرح میدان بدر میں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا تھا تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم تماشا دیکھیں گے. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آج ہم عرض کرتے ہیں آپ کے لیے علیشہ بدر ایک چھپر بنا دیا، یوں سمجھیے ایک خیمہ تیار کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہم جائیں گے، لڑیں گے، آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، آپ علیشہ بدر میں جلوہ فرما ہو کر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے کس طرح پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی اس جان نثاری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میں اپنی ساری جماعت کو لے کے، اپنی ساری پونجی کو لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے پھر مدد آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، مدد آتی ہے. اور جب گمسان کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی بھر کنکریاں اٹھاتے ہیں، اور اس کو میدان بدر میں آپ جب پھینکتے ہیں تو اس وقت جب کہ گمسان کرن ہے، مومن و کافر آپس میں گتھم گتھا ہیں، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کی پشت ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، مومن و کافر آپس میں گتھم گتھا ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مٹھی بھر کنکریاں پھینکتے ہیں تو انہوں نے کسی مومن کو چھیڑا نہیں، کسی کافر کو چھوڑا نہیں. آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بات کرتے ہیں. ارے جن کنکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، ایمان اور کفر آج کس میں غیب ہے، تو کنکریوں کو کیسے پتہ چلا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے؟ آج جن
کنکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس کا فیض ملا، ان کو بھی علم آ گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا، کسی مومن کو چھیڑا نہیں، کسی کافر کو چھوڑا نہیں، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں اس کو یوں بیان کیا، اے محبوب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ ہی پھینک رہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ ہی نہیں پھینکی ہیں، لیکن وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ بظاہر دستے مصطفیٰ تھا مگر قدرت خدا کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں 70 کافر قتل ہوئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکیں، ان کی آنکھوں میں پڑیں، باغ نکلے۔ پروردگار عالم نے اسلام کو، مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت سے نوازا، فرشتوں سے امداد فرمائی، قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ فرمایا کہ آپ اس وقت فرما رہے تھے ایمان والوں کو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے جو بھیجے گئے ہوں، آسمان سے نازل کیے گئے ہوں؟ بلکہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر تم صبر کرو اور ڈرو، اگر کافر جلدی میں فوراً تم پر حملہ آور ہوں، پروردگار عالم تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو نشان والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے امداد فرمائی اور مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اس مضمون کو اس انداز سے بیان کیا، یہ سبق دیا کہ اگر وہی جذبے، وہی وفاداری اور کلمت اللہ کو بلند کرنے، اسلام کے جھنڈے کی عظمت کی خاطر اور نبی کے نام کے بلندی کی خاطر اگر آج بھی وہی جذبات پیدا ہو جائیں تو اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور وقت چونکہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، آخری 2 جملے چونکہ 17 رمضان مبارک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، آپ کی عظمت اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کا موقع آیا تو قرآن بیان کرتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، تو اس گھر کے ایک بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ جب حضرت جناب مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہر قوم نے انگلی اٹھائی تو حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مہد میں پنگوڑے میں بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ پاک دامنی کی گواہی کا موقع آیا تو ان کی پاک دامنی کو، ان کی طہارت کو پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان فرمایا۔ تو جب تک قرآن رہے گا ان کی پاک دامنی کا اعلان رہے گا، اس لیے کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا معاملہ تھا، اس لیے ان کی پاک دامنی کی گواہی خود رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلام پیش کرتے عرض کرتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ پروردگار عالم
ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں اس ماہ مقدس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور وہی جذبہ محبت و ایثار و قربانی اور وفاداری ہم میں بیدار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔